اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں مصروف اور مشغول ہوں گے۔ تعارف علماء و مشائخ کی اگلی شخصیت ہیں اور ان کی حیات و خدمات کی اگلی قسط میں حاضر ہیں میری مراد محترم و مکرم جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب۔ اس قسط کے 3 عنوان ہیں: تدریسی و تبلیغی خدمات، تحریک منہاج القرآن کا قیام، تصنیفی و تالیفی خدمات۔ تو آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سب کی خدمت میں ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پیر ہادی سرکار آفیشل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ تدریسی و تبلیغی خدمات۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب اپنے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ خدمت خالق اور فروغ اقدار اسلام کا بے پناہ جذبہ ہے۔ آپ دنیا کے تمام مسلمانوں کو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی زندگیوں کے قریب لانا چاہتے ہیں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے شروع میں قانون کا پیشہ اختیار کیا اور ساتھ ہی ساتھ مختلف کالجوں میں تدریسی خدمات سر انجام دیں۔ یونیورسٹی لا کالج میں آپ نے اپنی قابلیت کا لوہا منوایا، پھر دینی خدمات کی جانب جو آپ کا اصل کام تھا متوجہ ہوئے۔ آپ نے لاہور کی مختلف مساجد میں سلسلہ وعظ و نصیحت شروع کیا۔ طالبان حق آپ کی شیریں بیانی کے باعث کھنچے چلے آئے۔ آپ کے وعظ و نصیحت اس قدر پرتاثیر ہوئے ہیں کہ آپ کی بات ایک عام آدمی سے لے کر عارف تک کے دل میں اتر جاتی ہے۔ آپ نے سب سے زیادہ لوگوں کے دلوں کو اپنے مواعظ سے ماڈل ٹاؤن میں میاں محمد شریف صاحب مرحوم اتفاق گروپ کی بنوائی ہوئی مسجد میں گرمایا۔ جمعۃ المبارک کے دن پورے لاہور اور مضافات لاہور کے لوگ آپ کی باتیں سننے کے لیے کھنچے چلے آتے تھے۔ آپ کے سامعین میں علماء، فضلاء، حکماء، صحافی، جج، تاجر، صنعت کار اور دیگر صاحب ثروت اور صاحب علم حضرات شامل ہوتے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن کا قیام۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ابلیسی طاقتوں نمرودیت، قارونیت، شدادیت، یزیدیت نے شیطانی فکر کو اپنی کوکھ سے جنم دیا اور حق و صداقت کی اشاعت کے آگے قدم قدم پر مزاحمت کے پہاڑ کھڑے کر کے قافلہ ارتقاء انقلاب کو روکنے کی لا حاصل مساعی کیں۔ بقول پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، اقامت دین کا ہر جادہ و راستہ طائف کی وادیوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آواز حق بلند ہو اور باطل کے ایوانوں میں زلزلہ نہ آئے۔ آپ کے نزدیک زندگی محض ہموار راستوں پر سفر کرنے کا نہیں بلکہ بے آب و گیا ویرانوں، بکھرے ہوئے سمندروں، بے آباد جزیروں، تیز و تند ہواؤں، تیرہ و تار فضاؤں اور ہولناک خلاؤں میں سفر حیات جاری رکھتے ہوئے فطرت کے مقاصد کی تکمیل کے لیے مسلسل جد و جہد کرنے کا نام ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے نہایت صبر و استقامت سے یہ وادیاں طے کیں اور مندرجہ ذیل مشنری اعلان کے بعد 17 اکتوبر 1980 کو تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل کی اساس رکھی۔ غلبہ دین حق کی بحالی اور امت مسلمہ کے احیاء و اتحاد کے لیے قرآن و سنت کی عظیم فکر پر مبنی مصطفی انقلاب کی ایک عالمگیر جد و جہد، جس کے ذریعہ ہر سطح پر
باطل، طاغوتی، استحصالی اور منافقانہ قوتوں کے اثر و نفوذ کا خاتمہ کیا جائے۔ تحریک منہاج القرآن کے عناصر خمسہ نہایت ہی دلکش اور دل ربا عقیدوں پر مشتمل ہیں، یعنی تعلق باللہ، رابطہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رجوع الی القرآن، اتحاد امت اور غلبہ دین، اور ان عناصر کی عملی صورت مرحلہ دعوت، مرحلہ تنظیم، مرحلہ تربیت، مرحلہ تحریک اور مرحلہ انقلاب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک منہاج القرآن نے دین اسلام کی عالمگیریت اور آفاقیت کے پیش نظر دین اسلام اور پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں احیاء دین کی خاطر اس دور میں محدود دائرہ کار سے اوپر اٹھ کر ہمہ گیر اور آفاقی طرز پر دعوتی و تربیتی کام سر انجام دینے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور یہی اس کا طرۂ امتیاز ہے۔ تصنیفی و تالیفی خدمات۔ تحریک منہاج القرآن کے بانی اور روح رواں پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب جہاں اعلیٰ درجہ کے خطیب، محقق، نقاد، دانشور اور سیاستدان ہیں، وہاں حضرت علامہ عبدالرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے اتباع میں کثیر التصانیف مصنف ہیں۔ آپ نے علمی و ادبی، دینی و مذہبی اور روحانی و ثقافتی موضوعات پر قابل ستائش تصانیف کی ہے۔ آپ کی تصنیف شدہ کتابوں کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب محترم مکرم خالد اطہر صاحب نے آپ سے انٹرویو لیا تھا، اور یہ کتاب 2001 میں شائع ہوئی تھی۔ اب تصانیف کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ آپ کی تصانیف کا یہ اعتبار موضوع ایک مختصر اجمالی جائزہ یہ ہے کہ آپ نے قرآنیات کے موضوع پر 21، ایمانیات پر 3، الہیات پر 4، اعتقادیات پر 11، سیرت و فضائل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 36، عبادات پر 8، روحانیت پر 18، فقہیات پر 6، تعلیمات پر 4، اقتصادیات پر 4، جہادیات پر 4، فکریات پر 21، انتظامات پر 9، سیاسیات پر 4، قانونیات پر 3، شخصیات پر 12 اور سائنس پر 3 کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ علاوہ ازیں آپ کی عربی کتب کی تعداد 8 اور انگریزی کتب کی تعداد 23 ہے۔ یہاں ایک اور عنوان ہے، اگر مکمل ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگلی قسط میں شامل کر لیں گے۔ اعزازات و ایوارڈز۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ایک بین الاقوامی شخصیت ہیں، اور آپ کو سفیر اتحاد و امن و آشتی اور انسانی ترقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی فلاحی اور سماجی خدمات کو ملک میں اور بیرون ملک مستحسن نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملکی اور بین الاقوامی موقر اداروں اور تنظیموں نے انہیں اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا ہے، جن میں سے چند کا بطور نمونہ ذکر کیا جا رہا ہے۔
کل پاکستان مسلم ایجوکیشنل کانفرنس نے آپ کو قائد اعظم گولڈ میڈل اور پنجاب یونیورسٹی لاہور نے یونیورسٹی گولڈ میڈل دیا۔ آپ کی مذہبی اور علمی خدمات کے اعتراف میں آپ کو پاکستان کلچرل گولڈ میڈل دیا گیا۔ امریکن بائیوگرافیکل انسٹیٹیوٹ ABI نے آپ کو 20ویں صدی کی ممتاز شخصیت تسلیم کیا، دنیا کے بہترین دانشوروں میں تسلیم کیا، 2000 کا تمغہ عزت دیا، اور اسی ادارے نے آپ کو 20ویں صدی کے 500 قائدین رانجین میں شمار کیا۔ یہ راجین تو نہیں ہے جی، قائد الراسخین ہونا چاہیے۔ بہرحال شاندار قومی اور مذہبی خدمات پر آپ کو کرشی گولڈ میڈل دیا گیا، اور انٹرنیشنل بائیوگرافیکل سینٹر نے آپ کو 1998-99 کی بین الاقوامی شخصیت تسلیم کیا۔ آئیے ہماری اس قسط کو سننے کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔